سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. صحیح مسلم میں مروی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے. اس حدیث کا محور یہ عقیدہ ہے کہ بندہ ہر چیز میں اللہ رب العزت کا محتاج ہے اور اس کے در کا فقیر ہے. ہر حاجت اسی سے طلب کی جائے، جتنا زیادہ اس سے مانگتے ہیں اتنا وہ راضی ہوتا اور خوش ہوتا، اور اسے چھوڑ کر کسی اور سے مانگا جائے تو اسی قدر وہ ناراض بھی ہوتا ہے. ایک شاعر نے کہا کہ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اگر اللہ تعالی سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. وابن آدم حین یسأل یغضب، اور آدم کا بیٹا جب اس سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے، اور انسانوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. تو ہر شے میں ہم اسی کے در کے فقیر ہیں، سوالی ہیں. کچھ جملے آپ نے سن لیے ہیں کہ انسان کھانے میں، پینے میں، لباس میں، طلب ہدایت میں اور گناہوں کی بخشش میں صرف اللہ تعالی کا محتاج ہے. ہر معاملے میں اسی کے در پہ دستک کی جائے. نبی علیہ السلام کے ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی مانگو اللہ تعالی سے مانگو، اور جب بھی مدد طلب کرو، استعانت کرو تو اللہ تعالی سے کرو. کچھ جملے آپ نے سن لیے تھے. آگے فرمایا کہ یا عبادی انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی. اے میرے بندو، تم سب مل کر اگر مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہو تو ایک ذرے کا نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، اور سب مل کر اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ایک ذرے کا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. ایک تو تمہاری مجھ تک رسائی نہیں ہے، دوسرا ان جملوں کا واضح پیغام یہ ہے کہ اگر پوری دنیا اسلام قبول کر لے
اور متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت شروع کر دے تو اس کی شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتی، اور اگر پوری دنیا گمراہی کا روپ دھار لے اور فاسق و فاجر بن جائے، مشرک اور کافر بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایک ذرے کا نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وضاحت آگے بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زادوا في ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب سارے اولین و آخرین اور سارے انسان اور جن اس شخص کا روپ دھار لیں جس کا دل سب سے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، سب سے بڑے متقی انسان کے دل کی مانند اگر ساری دنیا بن جائے، سارے اولین، سارے آخرین اور سارے انسان اور جن، تو ما زادوا فی ملکی شیئا، تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکیں گے۔ اس حدیث کا واضح پیغام ہمارے سامنے ہے کہ پوری دنیا اگر اس انسان کی طرح بن جائے جس کا دل سب سے بڑا متقی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں، اس کی کبریائی میں اور اس کی بادشاہت میں ایک ذرہ بھی نہیں بڑھا سکتے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اصل جو تقویٰ کا مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے۔ تقویٰ اعضاء میں نہیں ہوتا۔ ایک شخص ہمیشہ نگاہیں جھکا کے بیٹھا رہے اور اس کو تقویٰ قرار دے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ وہ کسی عالم کی سیرت میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس نے 25 سال آسمان نہیں دیکھا۔ یہ کون سا تقویٰ؟ امام بخاری نے اس پر رد کیا، یہ کون سا تقویٰ ہے؟ یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ نظریں جھکائی رکھیں۔ نظروں میں تقویٰ نہیں ہے کہ انسان نظریں جھکا کے بیٹھا رہے اور اس کو تقویٰ سمجھے۔ ہاں، جہاں نظریں جھکنی چاہیے وہاں جھکائے اور وہ عین تقویٰ ہے، مگر اصل جو تقویٰ کا محل اور مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اور اسی طرح جو فسق و فجور ہے اور معصیت ہے، اس کا بھی اصل مرکز انسان کا دل ہی ہے۔ جیسا کہ آگے فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقصوا فی ملکی شیئا۔ کیا میرے بندو، اگر تمہارے سارے اگلے پچھلے لوگ، سارے اولین و آخرین اور سارے انسان اور جن سب سے بڑے فاسق اور فاجر انسان کے دل کی مانند ہو جائیں، تو یہاں پہ فسق و فجور دل کی طرف منسوب ہے، جیسے تقویٰ بھی
انسان کے دل کی طرف منسوب ہے، تو یہی تقویٰ کا مرکز ہے اور یہی گناہوں کا مرکز ہے۔ تو سب سے بڑا متقی انسان کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے متقی۔ تو ساری دنیا اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی مانند بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکیں، اور اسی طرح ساری دنیا اگر سب سے بڑے ایک فاسق اور فاجر انسان کے دل کی مانند ہو جائے تو اللہ رب العزت کی شان میں، کبریائی میں ایک ذرہ کی کمی نہیں کر سکیں۔ وہ ذات کامل و اکمل ہے، نہ اپنی کبریائی میں ایک ذرے کا اضافہ قبول کرتی ہے اور نہ ہی وہ ذات ایک ذرے کی کمی کے قابل ہو سکتی۔ کامل و اکمل ذات ہے، اس کی کبریائی کامل ہے، اس کی شان مکمل ہے، اور اس میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں یہ ایک نصیحت دی گئی ہے کہ بالخصوص اپنے دلوں کی طرف توجہ دو۔ دل ہی تقوی اور نیکی کا مرکز ہے، اور دل ہی گناہوں اور فسق و فجور کا مرکز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دل سارے اعضاء کا سردار ہے، آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، ہاتھ پاؤں کا، دل ہی سب کا سردار ہے۔ رئیس الاعضاء کہا جاتا ہے، ملک الاعضاء، سارے اعضاء کا بادشاہ، سارے اعضاء کا رئیس۔ تو وہ سارے اعضاء اس کے تابع ہیں، اور دل سب کا حاکم ہے، سب کا بادشاہ ہے، اور سارے اعضاء پر آرڈر دل کا چلتا ہے۔ یہاں اگر تقویٰ ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو سارے اعضاء جو ہیں وہ تقویٰ کی تصویر بنے رہیں گے، اور یہاں اگر معصیت ہے، گناہوں کی رغبت اور خواہش ہے، تو رغبت اور خواہش سارے اعضاء پر منطبق ہوگی۔ کوئی معصیت سامنے آتی ہے تو دل کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں۔ اگر دل میں واقعتاً تقویٰ ہوگا تو اس معصیت سے روکے گا وہ، اور اگر دل فسق و فجور کا آئینہ دار ہے وہ اس معصیت کو اختیار کرنے کا حکم دے گا، آرڈر کرے گا، اور انسان دل کی ہدایت پر گناہوں پر گناہ کرتا جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہماری اصل جو توجہ کا نقطہ ہے وہ ہمارے دل ہو، ان میں پرہیزگاری اور خشیت اور اللہ کا خوف داخل کرے اور پیدا کرے، جس کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ یہ کثرت ذکر جو ہے یہ نیکی دل پر وارد ہوتی ہے، اور بہت بڑی نیکی۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ کلام الرحمن ہے، اور اس کی تلاوت یقیناً بڑے ثمرات اور بڑے فوائد کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ
جو احکام ہیں شریعت کے قرآن و حدیث انہیں خوب پڑھا جائے اور سمجھا جائے. جو نیک اعمال ہیں ان کے ثواب اور ان کی جزا کی معرفت حاصل کی جائے، اور جو برے اعمال ہیں جو ان کا عذاب ہے، جو ان کی سزا ہے، جو جہنم کی وعیدیں ہیں اور اللہ رب العزت کے غضب اور غصے کی نشاندہی کرتے ہیں، انہیں بھی خوب پڑھا جائے. ایک انسان کو اگر معلوم ہو کہ فلاں گناہ جو ہے اس کی سزا دائمی جہنم کا عذاب ہے، جیسے شرک ہے، تو وہ شرک کا ارتکاب کرے گا. وہ تو کٹ جانا اور جل جانا منظور کر لے گا، مگر شرک کا ارتکاب نہیں کرے گا. اس کے سامنے شرک کی ہولناک وعید ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، کچھ بھی شرک نہ کرو، خواہ تمہیں جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے. جل جانا منظور کر لو، قتل ہو جانا منظور کر لو، مگر شرک نہ کرو. کیونکہ شرک کی وعید یہ ہے کہ جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور جہنم ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا. وما هم بخارجین من النار، کبھی جہنم سے باہر نہ آ سکیں گے شرک کرنے والے. تو جس انسان کو یہ شرک کی وعید معلوم ہو وہ شرک کا ارتکاب کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا. تو ان نصوص کو سمجھنا اور پڑھنا چاہیے جن نصوص میں گناہوں کی سزائیں ہیں اور ہیبت ناک عذاب مذکور ہے. اور کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کا وبال قبر سے شروع ہو جاتا ہے، جیسے زنا ہے، سود خوری ہے، یا مسجد میں جماعت قائم ہو اور انسان جماعت میں شریک نہ ہو، سو رہا ہے یا جاگ بھی رہا ہو لیکن جماعت کو، نماز کو حاضر نہیں ہوتا، تو اسے قبر میں پکڑ لیا جائے گا اور بڑے بھیانک عذاب سے دوچار ہوگا قیامت تک. یعنی قبر کے عذاب کے ساتھ ساتھ اس کے سر کو مسلسل ایک بھاری بھرکم چٹان سے کچلا جائے گا اور قیامت تک کچلا جائے گا. یہ وہ شخص ہے جو نمبر 1 قرآن یاد کر کے بھول گیا، اور دوسرا گناہ یہ تھا یہ نام عن صراط المکتوبہ کہ جماعت کھڑی ہوتی اور یہ جماعت میں حاضر نہ ہوتا. تو ایک انسان کو اگر یہ وعید معلوم ہو تو وہ ترک جماعت کی ہمت کر سکے گا، وہ ایسے گناہوں کا ارتکاب کر سکے گا. سود خوروں کے لیے جو عذاب کی کیفیت قبر میں بیان ہوئی وہ انتہائی گرم اور سرخ رنگ کا ایک پانی کا تالاب ہے جس کی چاروں طرف فرشتے کھڑے ہیں اور اسے اس تالاب میں جلایا جا رہا ہے. ایک گرم تیل کی مانند جو جہنم سے گرم کیا ہوا تیل، وہ تکلیف کے مارے نکلنے کی کوشش کرے گا اور فرشتے اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیں گے جس سے ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہوگی. یہ سود خور کا انجام. وہ پانی سرخ رنگ کا ہوگا جس میں اشارہ ہے کہ یہ سود خور دنیا میں لوگوں کا خون چوستا تھا، تو آج اسی رنگ کی سزا اس کو دی جائے گی اور یہ وعید اس پر قیامت تک جاری اور قائم رہے گی. تو ایسے نصوص کی معرفت بھی دل میں خشیت اور خوف پیدا کرتی ہے. تو دل کی طرف توجہ دیں. شیطان بھی اندر گھوم رہا ہے، اندر سرایت کر رہا ہے، اور دل کے تعلق سے خطرناک معاملہ یہ بھی ہے کہ ان القلوب
بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء کہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے ان دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دے. بے پرواہ ذات ہے، بے نیاز ذات ہے. وہ جانتا ہے کہ کون سا جسم جنت کے قابل ہے اور کون سا جسم جہنم کے قابل ہے. لیکن ایک انسان اگر اپنے دل کو خشیت سے بھر لے، اللہ کے خوف سے، اور وہ سب سے پہلے دلوں میں جھانکتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ رب العزت سب سے پہلے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور واقعی دل میں اگر خشیت بھری ہو تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا راستہ سیدھا کر دیتا ہے اور منزل آسان کر دیتا ہے. اور یہی وہ جسم ہے جو جنت کے قابل، کہ جسم میں دھڑکنے والا دل خشیت سے بھرا ہوا، اللہ کے خوف سے بھرا ہوا. یہ لوگ واقعتاً جنت کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ اور ان کو توفیق ارزاں فرما دیتا ہے، راستہ آسان کر دیتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ دین پہلے ہی آسان، یسرا ہے، آسان ہے، ہم اور آسانی پیدا کر دیں، اس پر چلنا اور آسان بنا دیں گے. جو کام لوگ بھاری سمجھتے ہیں تم ان کو آسان سمجھو گے، کیونکہ تمہارے دلوں میں تقوی اور خشیت ہے. تو ایسا دل اگر پوری دنیا کا ہو جائے تو اس کی شان میں، ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے ملک اور بادشاہت میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں کر سکیں. اور ایک انسان کا دل اگر فسق و فجور سے بھرا ہوا ہو، تقوی ہو، اللہ کا خوف اور خشیت ہو، تو اس کی شان میں ایک اضافہ نہیں کر سکے، ذرے کا اضافہ نہیں کر سکے. اور اگر فسق و فجور ہو، معصیتیں ہوں، اور دل جو ہے وہ خشیت سے خالی ہو اور گناہوں کی بنیاد پر قائم ہو، تو ایسے انسان اللہ رب العزت کی شان میں، الوہیت اور ربوبیت میں ایک ذرہ کی کمی نہیں کر سکی. تو یہ دل گناہوں سے کب بھرتا ہے اور خشیت سے کب خالی ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن پاک سے دوری اختیار کر لیں، ذکر اللہ سے دوری اختیار کر لیں. اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، یہ تو روزانہ کا معمول ہونا چاہیے. بلکہ جو بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کرنا چاہتے ہو تو تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ایسا راز ہونا چاہیے جس کو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اس کو خبیہ بولتے ہیں. ایک خبیہ تیار کر لو، ایک ایسا خفیہ عمل جس کو اور کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ آپ کی اہلیہ نہیں جانتی، آپ کی اولاد نہیں جانتی، دوست احباب نہیں جانتے، وہ آپ کے رب تعالیٰ کے درمیان. یہ معاملہ بہت سے اعمال سے ظاہر ہو سکتا ہے، جیسے روزہ ہے. ذکر اللہ بھی زبان سے ہوتا ہے، اس کا جہر سے اظہار نہیں ہوتا. باقی عمل آپ کریں گے وہ نظر آئے گا. صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، نمازیں ہیں، نوافل ہیں. البتہ رات کے تہجد کی نماز ہے، اگر کمرے میں تنہا ہے کوئی نہیں جانتا. لیکن سب سے بڑا جو ایک مرکز ہے، مرکزی نقطہ ہے اس خفیہ کے لیے، اس راز کے لیے، وہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ ہے، جو زبان سے ادا ہوگا، خفیہ اور سری اعتبار سے، اور کوئی نہیں جانتا، کوئی اس سے آگاہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک خفیہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہو، بہت زیادہ اللہ کی رضا کا باعث ہوگا. اس شخص کا دل یقیناً تقوی کا آئینہ دار ہے، اس میں خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے.
اور وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو دکھانا مقصود اور اس کی رضا مقصود ہے، تو اس سے دل کی صفائی ہوگی، طہارت ہوگی، دل کا تزکیہ ہوگا۔ اور چونکہ تزکیہ کی بنیادیں اللہ کے حبیب نے فراہم کی ہیں تو وہ کتاب و سنت ہی ہے۔ نبی علیہ السلام دو ہی چیزیں لے کر آئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، حق پر قائم رہو گے، اور تمہارے دل بھی یقیناً اصلاح پر قائم رہیں گے۔ اور وہ دو چیزیں کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتاب و سنت سے ایک وسیع اور پختہ تعلق دل کی خشیت اور تقوی کا باعث ہوگا۔ اس لیے یہ حدیث ہمیں درس دے رہی ہے کہ تقوی ہو یا گناہ ہو، دونوں کا مرکز انسان کا دل ہے۔ کوئی گناہ سامنے آئے، اگر دل خشیت کا آئینہ دار ہے، مثلا کسی کی غیبت کرنا چاہ رہے ہیں، اگر دل میں خشیت ہے تو آپ کو غیبت سے روک دے گا، اپنی زبان پر آپ کنٹرول کر لیں گے۔ اور اگر دل میں خشیت نہیں ہے بلکہ اس قسم کے عمل سے دل بھی لذت حاصل کرتا ہے، مزے اڑاتا ہے کہ فلاں بھائی کی عزت سے کھیلو اور اس کی غیبت کرو، اس پر بہتان لگاؤ، دل اس پر خوش ہوتا ہے، تو یقیناً وہ زبان کو اس سے روکے گا نہیں بلکہ آمادہ کرے گا کہ خوب جی بھر کے غیبت کرو، بلکہ دو چار اوپر لگا کے غیبت کرو۔ تو اصل مرکز دل ہے، اسے بالکل سنبھال کے رکھو، چیک کرتے رکھو، ہمیشہ اس پر نظر رکھو، اور وہ اعمال اختیار کرو جن اعمال سے دل تزکیہ اور صفائی حاصل کر لے، دل کی تطہیر ہو جائے، جس کا محور کتاب و سنت ہے۔ اسی طرح ہمارے سلف صالحین، ان کی سیرتیں، ان کے واقعات یقیناً تزکیہ نفس کی ایک بڑی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھی صحبت صالحین، یہ بھی دل کے تقوی کا باعث ہے۔ یقیناً انسان صالحین کی صحبت سے تقوی کماتا ہے، خشیت کماتا ہے، اور یہ صحبت اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ساتھ ساتھ خلوت بھی ہو، کچھ خلوت کی گھڑیاں، تنہائی ہو، بندہ اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ تنہا ہو جائے۔ صحبت کا اپنا مقام ہے، خلوت کا اپنا مقام۔ خلوت سے مراد یہ صوفیوں کے مراقبے نہیں ہیں، بدعتی مراقبے، بلکہ خلوت سے مراد یہ کہ انسان اس لیے تنہا ہو کہ ریاکاری سے بچ جائے، اللہ کا ذکر کرے، کوئی دکھاوا نہ ہو اور کوئی کسی قسم کی شہرت پسندی کی طرف میلان نہ ہو، اس لیے خلوت اختیار کرتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب معاشرے سے بیزار ہو گئے تھے تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ثم حبب الیہ الخلاء، اللہ کے پیارے پیغمبر کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی، تو اب غار حرا جایا کرتے تھے، ایک ایک مہینہ وہاں ٹھہرتے اور تحنس کرتے۔ کوئی عبادت کا نظام تو نہیں تھا، نہ کوئی طریقہ تھا، نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی شریعت تھی، بلکہ تحنس کرتے۔ تحنس کا معنی یہ ہے کہ جو گناہ اس معاشرے میں ہوتے تھے ان گناہوں سے بیزاری کا اظہار کرتے۔ زنا کاری ہے اور ناچ گانے ہیں، شراب نوشی ہے، حرام خوری ہے، ڈاکے ہیں، چوریاں ہیں، شرک ہے، یہ سارے ہیبت ناک گناہ ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی پاکیزہ فطرت کے خلاف تھے۔ تو آپ ان گناہوں کا سوچتے، ان سے اظہار بیزاری کرتے اور اللہ تعالی رشد اور ہدایت کا راستہ طلب کرتے۔
پورا مہینہ بھر کی خلوت میں یہی آپ کا عمل ہوتا، حتیٰ کہ آپ کا دل تقوی اور خشیت کا آئینہ دار ہو گیا۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے نبوت سے قبل اپنے پیارے پیغمبر کے قلب اطہر کو دھویا۔ 3 دفعہ یہ قصہ آتا ہے حدیثوں میں۔ ایک نبوت سے قبل جب آپ بچپن کی عمر میں تھے اور حلیمہ سعدیہ آپ کو لے گئی تھی، وہ آپ کی رضائی ماں اور آپ کی پرورش کرنے والی بنو سعد قبیلے میں آپ کے دل کو فرشتوں نے آ کر سینہ چاک کیا اور دل کو نکالا۔ سعد ایک چھوٹا سا لوتھڑا تھا دل کے ساتھ، اور فرشتوں نے کہا کہ ھذا حظ الشیطان منک، لوتھڑا جو ہے نا یہ شیطان کا حصہ ہے، جہاں سے شیطان وار کرتا ہے، یہ ہم نے کاٹ کے پھینک دیا۔ اب شیطان کو آپ پر کوئی کنٹرول نہیں، نہ وہ آپ پر وسوسے کر سکے گا، نہ آپ کو ورغلا سکے گا۔ تو بچپن ہی سے یہ دل تقوی کا آئینہ دار ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی یہ نقطہ سمجھا دیا کہ اصل چیز انسان کے دل کی اصلاح ہے کہ دل میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ آپ کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور بعض واقعات میں بارش کے پانی سے بھی دھویا گیا۔ وہ پانی جو آسمان سے برستا ہے بڑا پاکیزہ، وہ بھی سیاہیوں کو دھو ڈالتا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو استفتاح کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ یا اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال بارش کے پانی سے اور آسمان سے گرنے والے اولوں سے اور آسمان سے گرنے والی برف سے۔ تو کئی بار زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھویا گیا، اور کئی بار بارش کے پانی سے آپ کے دل کو دھویا گیا۔ یہاں بھی یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ اصل جو ایک انسان کا نقطۂ آغاز ہے اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، وہ انسان کا دل ہے اور تزکیہ۔ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ پوری شریعت، اس میں یہ ساری بنیادیں موجود ہیں، عقیدہ ہو، احکام ہو یا تزکیہ کے معاملات ہوں، یہ سارے نبی علیہ السلام کے دین سے ہم کو حاصل ہوں گے، کہیں باہر سے حاصل نہیں ہوں گے۔ دین میں کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے کہ عقیدے میں ہم اشعری یا ماتریدی ہیں اور فقہ میں حنفی ہیں اور تزکیہ میں ہم سہروردی، نقشبندی اور قادری ہیں۔ یہ تقسیم کہاں سے آ گئی؟ عقیدہ ہو، فقہی احکام ہو، تزکیہ نفس ہو، ہم تو ان سارے امور میں محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز آپ نے بیان کی، ہر چیز شریعت میں موجود، ہر چیز شریعت مطہرہ میں موجود اور محفوظ ہے۔ جو چیز آپ کو مقصود ہو اسی دین سے ملے گی۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث، انا دعوت ابی ابراہیم، میں تو اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم جو منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ ایک رسول بھیج، جہاں تیرا گھر بنا رہا ہوں مکہ مکرمہ میں، اس میں ایک رسول بھیج، اس گھر کو آباد کرنے والا، جس کے 3 وظیفے ہوں، تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ یہ تلاوت قرآن بھی اسی نبی کا فعل ہے اور تزکیہ نفس بھی اسی نبی کا فعل ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو یا احکام یا فضائل ہو۔ یہ سارے افعال مبارکہ نبی علیہ السلام نے کی ہیں، تو ہر چیز اللہ کے پیارے پیغمبر سے حاصل ہوگی، اور یہی حقیقت میں انسان کے دل کی اصلاح کی بنیادیں ہیں۔ یہاں واقع اگر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، تو انسان کے سارے اعضاء چونکہ دل کے تابع ہیں، تو سارے اعضاء پر تقوی اور پرہیزگاری کے معاملات قائم ہوں گے۔ ورنہ اگر دل میں فسق و فجور ہے تو یہ فسق و فجور سارے اعضاء پر قائم ہوگا، پھر دل انسان کی آنکھوں سے گناہ کروائے گا،
انسان کی شرمگاہ سے گناہ کروائے گا، انسان کے ہاتھوں پاؤں سے گناہ کروائے گا، انسان کی زبان سے گناہ کروائے گا، کانوں سے گناہ کروائے گا، کیونکہ دل میں خشیت نہیں، اللہ کا خوف نہیں، بلکہ فسق و فجور سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہاں اگر تقوی اور خشیت ہو، کوئی گناہ سامنے آئے، اللہ کا ڈر، اس کا خوف ایک دیوار بن جائے، جہنم کی یادیں آ جائیں، جہنم کے عذاب کی یادیں آ جائیں، جنت کی نعمتوں کا طمع آ جائے، تو پھر وہ دل انسان سے نیکیاں کروائے گا اور نیکیوں ہی کا درس دے گا، نیکیوں کا سبق دے گا۔ تو حدیث کے یہ دو جملے اس معنی میں بہت ہی قابل غور ہیں کہ سارے انسان سب سے بڑے پرہیزگار انسان کے دل کی مانند ہو جائیں، تقوی ہو، ایک ہی شریعت کے تابع ہوں، ایک ہی کتاب و سنت کے تابع ہوں، ان کا محور قرآن و حدیث ہو، نبی کی تعلیم ہو، ان کا محور قرآن و حدیث ہو، تو یقیناً یہ بھی کامیابی ایک علامت ہے اور اصلاح کی ایک علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اول زمرۃ تلج الجنہ، جنت میں جو پہلی جماعت داخل ہوگی، پہلی جماعت، پہلا گروہ داخل ہوگا، پہلا جتھا داخل ہوگا، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند روشن ہوں گے۔ اگلا جملہ بڑا قابل غور، قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے، ایسا ان کے دلوں میں وحدت ہوگی، ایک جیسے دل ہوں گے، ان سب کے دل ایک فرد کے دل کی مانند ہوں گے۔ یہ تبھی ہوگا جب بنیاد ایک ہو، اور وہ قرآن و حدیث اللہ کی وحی ہے۔ جن کا تکیہ اللہ کی وحی پر ہو، ان کے دلوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، ان کے دل وحدت کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ اور جن کے سامنے بہت سے راستے ہوں، کوئی سہر وردی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی قادری، کوئی چشتی، کوئی شاذلی، کوئی رفاعی، کوئی حسینی، یہ سارے مشارب مختلف ہیں، تو پھر یکساں دل کیسے ہوں گے، ایک دل کی مانند کیسے ہوں گے؟ تو اس لحاظ سے بھی دلوں کی اصلاح ضروری ہے۔ جو محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدے میں، عمل میں، فقہی احکام میں، تزکیہ نفس میں، صرف محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل ایک جیسے ہوں گے۔ اور قیامت کے روز جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا، ان کی پہچان کیا ہے؟ قلوبہم علی قلب رجل واحد، وہ لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں، کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں، اربوں بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان سب کے دل ایک فرد واحد کے دل کی مانند ہوں گے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ تبھی ہوگا جب ایک ہی مشرب ہو، ایک ہی منہج ہو، ایک ہی پالیسی ہو، اور ایک ہی عمل کا راستہ، عقیدے کا راستہ، اور وہی جو قرآن و حدیث نے بیان کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر جو دے کر کے۔ دلوں کے تعلق سے ایک اور حدیث بھی بڑی قابل غور، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کچھ بندے جنت میں داخل ہوں گے، افئدتہم کافئدۃ الطیور، ان کے دل جو ہیں وہ پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے، ان کے دل پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے۔ اور پرندوں کا ذکر ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو انکم تتوکلون علی ربکم حق توکلہ لرزقکم ما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم پرندے جیسا توکل کر لو، یہ توکل عقیدہ توحید کا بڑا اہم شعبہ ہے، اس میں توحید کی تعلیم ہے۔ پرندے کی طرح کا توکل کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی روزی دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے، کوئی اس پر ہنر نہیں، کوئی کسب نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی انڈسٹری یا فیکٹری نہیں ہے، لیکن تغدو خماسا، صبح گھونسلے سے نکلتا ہے خالی پیٹ، بطروح و بطانا، اور شام کو بھرے پیٹ سے لوٹ آتا ہے۔ بس پرندے کے پاس توکل ہے۔ یہاں اشارہ اصلاح عقیدہ کی طرف ہے۔ توکل توحید کی بڑی قوی ایک مفتاح اور چابی ہے۔
توکل علی اللہ، اس میں سارے عقیدے مضمر، جس ذات پر توکل کرو گے اسی عقیدے کے ساتھ کرو گے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو توکل کے قابل ہے، اس پر توکل کروں گا، اعتماد کروں گا، میری حفاظت بھی کرے گا، روزی بھی دے گا، کامیابیاں بھی دے گا، دشمن کے شر سے بھی بچائے گا، یہ توکل عقیدے کے ساتھ، یعنی سارے عقائد کا مجمع ہے توکل۔ اللہ پر توکل وہی کرے گا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سارے عقیدے ہوں، وہی حافظ و ناصر ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی ہر شر سے بچانے والا ہے، وہی ہر خیر عطا فرمانے والا ہے، وہی جنت کا داخلہ دینے والا ہے، وہی دنیا کی تکلیفوں سے نجات دینے والا ہے۔ یہ سارے معنی توکل کے ہیں۔ تو پرندے نے، اگر تم کتاب و سنت سے توکل نہیں سمجھ پا رہے تو پرندے کے عمل سے سمجھ، اس مثال سے سمجھ لو۔ اور قیامت کے روز لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے دل پرندوں کے دلوں کے مانند ہوں گے، مانا وہ دل جو ہیں وہ عقیدہ توحید کے محور ہوں گے۔ یعنی پرندوں کی یہ دو مثالیں بڑی قابل فہم کہ انسان ان پر غور کرے، ان پر توجہ کرے، اور اگر کتاب و سنت سے یہ بد نصیب کچھ حاصل نہیں کر پا رہا تو پرندوں کے کردار سے ہی حاصل کر لے، ورنہ اسی معنی میں جو انسان اس کے باوجود شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس کو جانوروں سے، پرندوں چرندوں سے بدتر کہا گیا، سب سے بدتر ہے۔ پھر کہ آخری اسٹیج یہ تھی کہ تم ان جانوروں سے سمجھو، پرندوں سے اپنا عقیدہ لے لو، اور تم وہ بھی نہیں لے پا رہے تو تم ان سے بھی بدتر ہو، ان سے بھی تم برے ہو۔ پھر سب سے گندی مخلوق وہ انسان ہے جس کے اندر معصیتیں ہوں، شرک و بدعت ہو، جو حسن عقیدہ سے بالکل خالی اور فارغ ہو، پھر وہ سب سے گندی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دل کے معاملے کو زیادہ الجھانے کے بجائے اس کو خالص دین پر قائم رکھیں اور اس میں تقوی اور پرہیزگاری داخل کریں، اللہ کی خشیت سے یہ دل بھر جائیں، توکل ہو، حسن عقیدہ ہو، اور وہ سارے امور ہوں جن امور پر کامیابی مرتب ہوتی ہے۔ ان حدیثوں کو پڑھ لیجئے، پرندوں والی حدیثوں کو، تو کم از کم جو کامیابی کے گر ہیں اور جو کامیابی کا راستہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔